درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ جملہ جو میں نے ناظرین ابتدا میں ادا کیا تھا وہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ رخصتی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہے۔ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رخصتی کا دن ہے ناظرین، 19 ذوالحجہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے، لہٰذا آج بس آپ ہی کا تذکرہ پاک ہوگا، اور مجھے یقین ہے دنیا میں جہاں جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ میری مائیں اور بہنیں ضرور ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بات یہ ناظرین، ایک ایسا جوڑا جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسے خاندان جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسے سمدھیانے جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسا رشتہ جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ ہی عرش پر ملتی ہے، ایسی بارات جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسے باراتی جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسا مقام بارات جس کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے اور نہ ہی عرش پر ملتی ہے، اور ایسے نورانی دلہا اور ایسی نورانی دلہن جن کی مثال نہ فرش پر ملتی ہے نہ عرش پر ملتی ہے، کہ ایک طرف مولا کائنات ہیں تو دوسری طرف سیدہ کائنات ہیں، ایک طرف جانے کائنات ہیں تو دوسری طرف جانے کائنات ہیں، ایک طرف مومنوں کے سردار ہیں تو دوسری طرف جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ایک طرف نبی کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو دوسری طرف نبی کے وجود کا حصہ ہیں، ایک طرف دلہا خدا کے گھر کا ہے تو دوسری طرف دلہن نبی کے گھر کی ہیں۔ بلا تمثیل ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا باپ جب اپنی بیٹی کو، بڑی توجہ آپ کو رہے، جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق بہترین انتظام اور انتظام کرتا ہے، مگر آج معاملہ بالکل اور ہے کہ آج تو پوری کائنات یعنی زمین سے لے کر آسمان تک محبوب رب العالمین کے جگر گوشے کی مبارک رخصتی کے پروٹوکول میں مکمل طور پر ایکٹیو ہے کہ آج اہل بیت بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اور زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں کہ آج کی رخصتی کے ناز و انداز ادب و آداب مکمل طور پر نرالے ہیں، کیونکہ کائنات کے مالک کو مختار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشنودی، رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی، رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا ہے۔ آج اس مبارک پاک اور مطہر ہستی کی رخصتی ہے ناظرین، اس ہستی کی رخصتی ہے جو چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، عبادات و اطوار میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس پیاری اور لاڈلی بیٹی کی رخصتی ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجے پیار اور محبت فرماتے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دیدار فرماتے، ان سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ ہی کا دیدار فرماتے۔ آج اس ممتاز و مکرم ہستی کی رخصتی ہے جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں بننے جا رہی ہیں۔ آج اس رفیع شان ہستی کی رخصتی ہے کہ جن کے در کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جن پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے میں باعث افتخار یعنی صد افتخار محسوس کرتے ہیں۔ آج اس پاک ہستی کی رخصتی ہے ناظرین جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بوسے دیتے، جن سے محبوب خدا جنت کے پھل کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔ آج اس پاک ہستی کی رخصتی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی روح کا حصہ ہیں، اور جو انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ آج نساؤنا کی تنہا نمائندگی کرنے والی مبارک ہستی کی مبارک رخصتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک آج صرف اور صرف دھوم ہی دھوم ہے۔ تو آئیے جناب ہم بھی بس اس میں اس ذکر میں اپنا حصہ ڈالتے، اس فکر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اس پاک رخصتی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ کل بروز محشر یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ آج تو میں سیدوں کے درمیان ماشاءاللہ موجود ہوں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر دیوان فرحت حسین بخاری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب سید عتیق الرحمن بخاری صاحب،
تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور آپ تینوں کو بھی، بلکہ میں دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے اسکالرس کی جانب سے سیدہ کائنات کی رخصتی بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آپ سے خالد صاحب، اور ظاہر ہے سب سے پہلے تو جو جوڑے کی خاندانی عظمت ہے میرا خیال ہے یہیں سے ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ جنید صاحب، آج وہ مبارک دن مبارک ہے کہ جب کائنات کے عظیم جوڑے کی رخصتی کا مبارک دن ہے، اور سب ناظرین کو 92 چینل کے اور تمام مسلمانوں کو اس کی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا مرج البحرین یلتقیان، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو سمندر جو یہ ہیں، یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان دو کو جب ملایا گیا تو کیا ہوا؟ یخرجو بینہما اللؤلؤ والمرجان، تو وہ لؤلؤ والمرجان جو ہیں موتی یہ پیدا ہوئے۔ اللہ، اور اسی کو جو شاعر نے کہا، اس نے کہا محمد گل است وعلی برگ گل، اللہ، بود فاطمہ درمیان بوئے گل، جو عطرش برآمد حسین و حسن، از این شد معطر زمین و زمن۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو دلہا ہے، کہ حضور نے جن کے بارے میں فرمایا کہ کل غدیر خم کا بھی دن تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ، اور حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں، اور جو ان کو مولا نہ مانے فلیس بمؤمن، وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو یہ وہ دلہا ہیں کہ جن کو حضور بھائی کہتے ہیں، کہتے ہیں میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جو حضور نے فرمایا حضرت سیدۃ النساء کو کہ میں تمہاری شادی اس شخص سے کرنے جا رہا ہوں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے دو برگزیدہ بنائے ہیں، ایک وہ ہے جو تمہارا والد ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارا شوہر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حضرت علی وہ تھے جو سب سے پہلے اسلام لے آئے، سبحان، اور سب سے پہلے نماز پڑھی۔ سبحان۔ حضور نے فرمایا اے بیٹی، یہ دنیا میں بھی نیک بخت ہے اور آخرت میں بھی صالحین میں سے۔ اور جو دلہن ہے حضرت سیدۃ النساء، تو حضور فرماتے بدعۃ نبویہ، حضور کی لخت جگر اور جہت المصطفیٰ، حضور ان کو زہرۃ المصطفیٰ فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نور چشم رحمت للعالمین، ام الحسنین، اور وہ دلہن جو تھیں ان کی عرش پر کیا تھی مقام جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن روز قیامت جب میدان حشر ہوگا اور پل صراط رکھ دی جائے گی، تو اس دن ہاتف جو ہے آواز دے گا کہ نکسوا رؤوسکم وخدوا ابصارکم، اللہ، تمام اہل محشر جو ہیں ان کو اس میں انبیاء بھی شامل ہوں گے، اس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے، اہل بیت بھی شامل ہوں گے، اس میں مشائخ بھی شامل ہوں گے، سب کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا لو، وخدوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لو، نیچے کر لو، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں جو چیز جب یہ رشتہ ہونے لگا، جو ایسے جوڑے حضرت سیدۃ النساء اس کے لیے، تو رئیسان جو قریش تھے اس میں جو اولو العزم صحابہ تھے انہوں نے بھی آ کے عرض کیا، تو حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرات شیخین نے اور حضرت سعد بن معاذ نے، حضرت ام ایمن نے حضرت سیدنا علی سے فرمایا کہ آپ جو ہیں آپ جائیں، آپ حضور کی خدمت میں عرض کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ام ایمن نے بھیجا تو میں یہی ایک وہ کلمات مبارکہ جو حضور نے بیان فرمائے، کہ حضرت علی جا کے بیٹھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کا حاجت، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے سر نیچے جھکایا، تو حضور نے پھر فرمایا تخطب فاطمہ تھا، کیا تو فاطمہ کے لیے بات کرنے آیا ہے؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور کے چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار ہوں۔ اللہ، اور حضور نے فرمایا اہلاً و مرحبا۔ ٹھیک، اچھا یہ چونکہ ظاہر ہے یہ ایک مکمل روایت ہے اور یہ ایسی روایت ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ تو ظاہر آگے جا کے ہم انشاءاللہ بات کروائیں گے، لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کائنات میں ظاہر ہے ان سے زیادہ عظیم بیٹی ہو نہیں سکتی اور ان سے زیادہ عظیم بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ خدا کے گھر سے جو ہے وہ دولہا ہے اور نبی کے گھر کی دلہن ہے، کیا عظمتیں اور کیا رفتیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی، 92 نیوز کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کو کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں چنا کہ آج ہم وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس دن یہ نکاح تھا اس سے پہلے اللہ نے عرش بری پہ بھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حرم پاک میں اس مجلس خیر کو سجایا تھا۔ آج ہم وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں جو خدا اور خدا کے رسول کی محبتوں سے منور ہیں۔ جس طریقے سے قبلہ دیوان صاحب ابھی ایک سیکوینس کو لے کے چل رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین کے خاندان کے جیسا کسی کا خاندان ہے؟ اگر ہے تو دکھاؤ۔ اور جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے، آپ نے فرمایا کیا حسن و حسین کے نانا کے جیسا کسی کا نانا ہے؟ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے فرمایا کہ حسن و حسین کی نانی کے جیسی کسی کی نانی ہے؟ وہ ملیکۃ العرب ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر فرمایا کہ حسن و حسین کے دادا کے جیسا کسی کا دادا ہے جن کا نام جناب سیدنا ابو طالب ہے، اور حضور کی محبت میں کہتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کائنات میں سب سے پہلے صدا ہی جناب ابو طالب نے دی تھی کہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، فلک کے نظاروں اور زمین کی بہاروں، آج سے مسکرانا شروع کر دو، تم سب کا والی میرا بھتیجا میرا شہزادہ تشریف لے آیا ہے۔ پھر فرمایا آپ کے دادی کے جیسے کسی کی دادی ہے جن کو میرے نبی اپنی ماں کہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد جن کی قبر مبارک میں میرے حبیب اتریں۔ آپ ان دونوں خاندانوں کی عظمت تول کے تو دیکھیے، جہاں بر کے تمام خاندانوں کی عظمت ایک طرف ہو تو پھر بھی ان کی عظمت کا ایک حصہ بنتا ہے، اور کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ واہ واہ کیا بات کی آپ نے، کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں بر سے اوپر رحمتیں اور برکتیں ان کی ہیں، اور پھر باہمی ربط تو دیکھیے، میرے حبیب نے کہا کہ کیا اس کے چچا کے جیسا کسی کا چچا ہے؟ کیا اس کے ماماؤں کے جیسے کسی کے ماموں ہیں؟ کیا ان کی خالاؤں کے جیسے کسی کی خالائیں ہیں؟ کیا ان کی پھوپھیوں کے جیسے کسی کی پھوپھیاں ہیں؟ کیا حسن اور حسین کے جیسے کسی کا کوئی بیٹا ہے؟ سبحان یہ پورا خاندان اگر میں اور آپ دیکھیں تو کن رحمتوں، کن برکتوں سے مزین نظر آتا ہے، کن عظمتوں سے مزین نظر آتا ہے۔ اور جناب مولا کائنات جیسے دیوان صاحب کہہ رہے تھے کہ غدیر قم کی عظمتیں جو پورا سال ہی گزرتی ہیں، ابھی قریب قریب ان کے سارے احوال ہم نے پڑھے سنے اور دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور اکرم کی گود میں دامن میں رکھتی ہیں، اور میرے حبیب کا جب لمس انہیں چھوتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل کے سب سے حضور کے چہرہ دو عالم کا دیدار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ربط اور یہ تعلق بے شک وہ ہجرت سے قبل ہو، بے شک وہ ہجرت کے بعد ہو، وہ اسی ہی محبت سے قائم تھا اور اللہ کی رضا سے قائم تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت اسی طرح فرماتے کہ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضور آپ کی تشریف آوری پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے سارے جہاں کے ماں باپ مجھ پہ قربان، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں۔ اور سیدہ صدیقہ کائنات کہتی ہیں کبھی کبھی تو ایسی کیفیت ہوتی کانا رسول اللہ اذا رآہا، کہ میرے آقا جب بھی آپ کو دیکھتے قد اقبلت رحب بہا، کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، حضور کے جسم اور روح سے مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں نکلا۔ اچھا ایک اور بات جو خاص، جناب ابو طالب علیہ السلام، ظاہر ہے یہ تو چچا بھتیجے کا ایک رشتہ ہے نا، لیکن اس رشتے کے بعد سمدھی بھی بن گئے، سمدھی بھی بن گئے، سمدھی بھی بن گئے نا، تو کیا سمدھیانا، کیا حسین سمدھیانا جس کی نظیر جو ہے کائنات میں ملتی نہیں ہے۔ میں اس بات کو آخر پہ باندھنا چاہوں گا کہ آپ کتنی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ایک موقع پر ایک عرابی آیا، اس نے حضور سے بارش کی دعا کروائی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی،
پھر 7 دن بعد دوبارہ آیا تو اب بارش روکنے کی دعا کروائی, اور پہلے بھی کہا ہلاک المال والآل, اب بھی کہا حضور ہلاک المال والآل, اب بارش روکنے کی دعا کر دیجئے. میرے نبی نے بارش روکنے کی دعا کی تو بارش تھم گئی, تو حضور نے کسی اور کو یاد نہیں کیا. جناب توجہ رہے, حضور نے کسی اور کو یاد نہیں کیا. حضور نے فرمایا لو کان ابو طالب حیا لقرت عیناہ, حضرت ابو طالب حیات ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, یقیناً اس موقع پر بھی ٹھنڈی ہوتی, اور اگر آج بھی اگر حضرت ابو طالب ظاہری حیات ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی اور منور ہو جاتی. بالکل ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. اب یہ یہاں پہ ایک جو خاص بات ہے جس کا تھوڑا سا بھی ابتدائی جو ہے وہ گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے ذرا کلام ہونا چاہیے کہ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر بلا تمثیل میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں جب اپنی اولادوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں تو بہت چھان پٹک کرنے کے بعد کوئی معاملہ کرتے ہیں. وہاں تو قدرت جو ہے ایک حکم فرما رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے مولا کائنات کو چن لیا گیا ہے. یہ جو حکم خداوندی ہے قدرت کی طرف سے, یہ کیا بتلا رہا ہے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی, سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حسن و جمال جب آسمان رسالت پر چمکا اور افق عظمت پر آپ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا. بہت سے معززین کے رشتے آئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں. اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کے مطابق رشتہ ہوگا. مسجد نبی شریف کے اندر دوست بیٹھے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ بہت سے رشتے آئے لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک یہ رشتہ نہیں بھیجا. چنانچہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ رشتہ لے کر جائیں. اختصار سے بات عرض کرتا ہوں, آپ تشریف لے گئے, حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے دروازے پر جب آپ گئے, آپ نے دستک دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں, تو آپ نے حکم دیا کہ اٹھیے اور دروازہ کھولیے. وہ آئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں. یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا محبوب بھی ہے اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر میرا محبوب اور میرا بھائی ہے. فرماتی جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ. سبحان اللہ. یہاں رک کے ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں, جن کی آغوش میں مولا کائنات کی تربیت ہو رہی ہے, جو رہتے ہی مطلب سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ یہ دیکھیے اس اتنے تعارف کی ضرورت اس موقع پہ نہیں تھی, لیکن مجھے لگتا ہے, میرا فہم اور عشق کہتا ہے کہ یہاں امت کو بتلانے کے لیے انڈورس کیا کہ اب ذرا پیمانہ کچھ اور ہونے والا ہے, اب دامادی کا پیمانہ ہونے والا ہے, تو پروٹوکول کو ذرا سمجھ لو. جی اچھا, جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے خود پوچھا, فرمایا علی کسی حاجت کے لیے آئے ہو؟ عرض کہ حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں, آپ کی آغوش میں پلا ہوں, پروردہ آغوش رسالت ہوں, میری تربیت آپ نے فرمائی ہے اخلاقی حوالے سے بھی, پھر میرے لیے ہدایت کا ذریعہ آپ ہیں. آپ نے اپنے چچا سے اور چچی سے اس وقت مجھے لیا جب میں چھوٹا تھا, پھر میں آپ کے سامنے پلا بڑھا, تو اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اب آپ میری سرپرستی اس انداز سے بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مجھے یہ تائید اس انداز سے حاصل ہو کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اتنے خوش تھے سرکار, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ نکاح زمین پر تو آج ہوگا لیکن آسمانوں پر یہ نکاح پہلے ہو چکا ہے. اب اس نکاح آسمانوں پر کیسے ہوا اس کو بھی خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اس کے کئی چہرے اور کئی پر تھے. اس نے مجھ سے آ کر یہ بات کہی کہ آپ کو مبارک ہو پاکیزہ ملن کی اور پاکیزہ نسل کی. اس کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف نظر رحمت فرمائی. کیسے خدا کا انتخاب بن رہا ہے کہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی دنیا کی طرف اور آپ کے لیے ایک محبوب کو چنا, آپ کے لیے ایک بھائی کو منتخب فرمایا اور پھر اس کے لیے حکم دیا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے اور وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شجر طوبہ کو زیورات سے مزین اور آراستہ کر دیا جائے. ملائکہ کو حکم دیا کہ تم چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہو جاؤ, وہاں اجتماع ہوگا اس نکاح کا. بیت المعمور کے دروازے پر رضوان جنت کو حکم دیا کہ تم ممبر لے جا کر بیت المعمور کے دروازے پر رکھ دو. یہ وہی ممبر تھا جس پر آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے کے بعد بیٹھ کر اس ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی تھی, خطبہ دیا تھا. اسی ممبر پر راہیل نامی فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ان کے نکاح کا خطبہ پڑھو. حضرت جبریل امین اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے, اپنے محبوب بندے کا نکاح محبوب بندی سے کر دیا ہے. اے
जिब्रील ये अक़्द निकाह अब तुम भी करो और फरिश्तों को इस पर गवाह बना लो। तो निकाह कौन हुआ फिर? देखिए वो तो फिर रब का इंतखाब है, अल्लाह, ये इब्तिदा तो वहां से हो रही है। तो फरमाया कि जिब्रील अब तुम ये अक़्द निकाह कर दो और फरिश्तों को इस पर गवाह बना लो। अब हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि जब ये निकाह हो गया उसके बाद रब्बे कायनात ने हुक्म दिया कि शजर तूबा के वो जो ज़ेवरात से मुज़य्यन किया गया था उस निकाह की खुशी में उन ज़ेवरात को ज़मीन पर बखेर दिया जाए जिनको मलाइका ने चुना, हूरों ने चुना, और वो क़यामत तक बतौर तोहफ़ा एक दूसरे को देते रहेंगे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि रब्बे कायनात आपको मुबारकबाद पेश करता है, और रब्बे कायनात फरमाता है कि हबीब मैंने ये निकाह आसमानों पर कर दिया है, अब जमीन पर आप निकाह कर दें। और साथ ही 2 शहजादों की बिशारत भी अल्लाह की तरफ से आपको दी जाती है जो बहुत पाकीज़ा, तय्यब और ताहिर हैं। और अगर आप मुझे इजाजत दें जुनैद भाई सिर्फ आधे मिनट के लिए, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इशार की सूरत में बड़े खूबसूरत अंदाज से आप फरमाते हैं कि गोशे दिल से मोमिनो सुन लो जरा, है ये किस्सा फातिमा के अक़्द का। 15 साला नबी की लाडली और थी 22 साल उम्र अली, अक़्द का पैगाम हैदर ने दिया, मुस्तफ़ा ने मरहबा अहलन कहा। पीर का दिन 17 माह रज्जब, दूसरा सने हिजरत शाह अरब, फिर मदीना में हुआ ऐलान आम। सुभान अल्लाह। जोहर के वक्त आए सारे खासो आम, इस खबर से शोर बरपा हो गया, कूचा व बाजार में गुलसा मचा। आज है मौला की दुख्तर का निकाह, आज है उस नेक अख्तर का निकाह, आज है उस पाक व सच्ची का निकाह, आज है बे माँ की बच्ची का निकाह। खैर से जब वक्त आया जोहर का, मस्जिद नबवी में मजमा हो गया। एक जानिब है अबू बकर उमर, एक तरफ उस्मान भी है जगह घर, हर तरफ असहाब व अंसार है, दरमिया में अहमद मुख्तार है, सामने नौशा अली मुर्तजा, हैदर कर्रार शाह लाफा। आज गोया अर्श आया है उतर, या के कुदसी आ गए हैं फर्श पर। 400 मिसकाल चांदी मेहर था, वजन जिसका 150 तोला हुआ। बाद में हुरमे लुटाए ला कलाम, माँ सिवा इसके ना था कोई ताम। उनके हक में फिर दुआए खैर की और हर एक ने मुबारकबाद दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर ये तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तमाम सहाबा को सरकार ने गवाह बनाकर ये निकाह। सुभान अल्लाह। क्या कहना है, बात यह है कि जाने जानाने कायनात का अक़्द है, कोई आसान बात है क्या? कोई आसान बात है। और नाज़रीन कराम, मैं तो एक जुमला यहाँ पे अदा करना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि जब महबूब कहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, तो फिर महबूब की महबूब हस्ती का एहतमाम सिर्फ ज़मीनों पर नहीं होने दिया, बल्कि पहले आसमानों पर करवाया, उसके बाद ज़मीन पे उसका एहतमाम करवाया। हमारे साथ रहें, क्योंकि लौटने के बाद इंशाअल्लाह आज आपको मैं वो बात बताऊंगा जो मेरा ख्याल है अभी तक किसी चैनल पर डिस्कस नहीं हुई है। मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है। ख़ास तौर पर वो जो रुखसती का मंजर है ना नाज़रीन, जहेज़ के बारे में भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने जो है अपने महबूब के ज़रिए से क्या जहेज़ दिलवा दिया, लेकिन जो रुखसती का मंजर है वो इतना कमाल, इतना हसीन है नाज़रीन, इससे पहले ना देखा ना सुना। दुरूद पाक का नजराना मिल के पेश करते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ, और आज सैयदा कायनात बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाक रुखसती है, मुबारक रुखसती है नाज़रीन। और एक जुमला मुझे अदा करने दीजिए कि ये जो हम आज इस मसले में उलझे हुए ना साहब, कि हमें अपनी बेटियों को कितना देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, और देते देते चांदी उतर जाती है बालों के अंदर, बच्चियां घरों में बैठ जाती हैं। आइए ज़रा
چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در اقدس پر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے جگر گوشے کو کیا دیا؟ آپ کے قدمین شریفین پہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانے رکھ دیے تھے، کسی بھی ایک کی کو اٹھاتے، کسی بھی ایک چابی کو اٹھاتے تو خزانوں کے خزانے سیدہ کائنات کے قدمین شریفین پہ ہوتے جہیز کی صورت میں، لیکن آپ نے کیا دیا؟ ذرا یہ آج ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات میں اب آپ سے کرنے والا ہوں، یہ ایکچولی یہ روا روی میں ہمیں بیان نہیں کرنی ہے، رک کے ٹھہر کے بیان کرنی ہے، تاکہ جو مسئلے آج جو ہمارے یہاں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، ہم نے عزتوں کا اور جینے مرنے کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ذرا بتائیے کہ جن کے قدموں پر پوری کائنات تھی، جن کے لیے کائنات اللہ نے سجائی، انہوں نے کیا دیا اپنے جگر گوشے کو؟ جنید بھائی، یہ جو موضوع مبارک ہے نا آج کی رخصتی کا، اصل میں تو اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر مبارک بلند کر دیا بے شک، اور اہل بیت کا بھی ذکر مبارک بلند کر دیا۔ مقصود یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی اتباع کریں، پھر جو ہے وہ محبوب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس وقت کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی مبارک سے محبت کی جاتی ہے وہ حضرت سیدۃ النساء کی، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی بچیوں کی شادی، ان کا جہیز، کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء کا کیا؟ اللہ، آپ کو یہ نہیں تھا کہ چیز میسر نہیں تھی، حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا میرے ساتھ چلے، ایسا ہی اس کے باوجود آپ نے جس طرح یہ شادی کی، جس طرح یہ جہیز دیا، اگر ہماری شادیوں کو، ہماری بچیوں کی شادیوں کو دیکھا جائے تو ہم ایک شادی کے بدلے 1000 شادی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی، بلکہ کوہ صفا کا جو واقعہ جبرائیل امین تشریف فرما، بہت مختصر آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ میرے محبوب سے پوچھو نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نبی بندہ بننا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یاقوت زمرد سونے چاندی کے جو ہے میں سارے پہاڑ کھڑے کر دوں گا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے بلایا اور آپ نے فرمایا اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک تلوار ہے، اللہ، ایک گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ ایک زرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تلوار اور گھوڑا جو ہے وہ تو تمہیں ضرورت ہے، اللہ اکبر، زرہ جا کے تم بیچ جاؤ۔ اللہ، وہ وہاں سے چلے زرہ بیچنے، تو حضرت عثمان کے پاس، اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ الکریم، جن کو حضور سے کمال کی محبت، سبحان اللہ، اور بیان حضور کیجئے کو بھی محبتوں ان کو، سے صاحب کمال بیان کی محبت تھی۔ اللہ، اس میں صرف ایک واقعہ مختصر اگر میں عرض کروں، جب صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے تو جب کہا گیا حضور کو کہ آپ آ کر، جب حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ عمرہ کر لیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ اب زرہ جو ہے سیدنا عثمان زرہ جو ہے، زرہ اس کی قیمت وہ نہیں تھی جو حضرت عثمان نے، مارکیٹ میں وہ قیمت اس وقت وہ قیمت نہیں تھی، 480 درہم میں آپ نے وہ زرہ خریدی۔ اس میں مولا کائنات کا پروٹوکول تھا، ان کی تکریم تھی، بالکل ان کی تکریم تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بیچ دی اور حضرت علی رقم لے کے آ گئے تو حضرت عثمان نے آ کر وہ زرہ دوبارہ ہدیہ کر دی، تحفتاً پیش کر، ولیمے کے دن، اللہ اکبر۔ اور حضور نے اس رقم میں سے مٹھی بھر بھری اور حضرت بلال کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اس سے خوشبو لے کے آؤ، اللہ، اور باقی ام سلیم کو دی اور فرمایا کہ جاؤ چیزیں خریدو۔ اور جہیز جو دیا حضور نے سیدۃ نساء العالمین کے لیے، تو وہ ایک بادبان کی چارپائی تھی، چارپائی، اور ایک گدا تھا چمڑے کا، اور ایک بستر تھا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے کائنات بڑی، اور جن کے لیے جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر جن کی شادی، کائنات کی سب سے مہنگی ترین شادی، اللہ، وہ حضرت سیدۃ النساء کی تھی جو عرش پر ہوئی۔ اللہ، اور کیا کیا دیا یہ بتائیے؟ اور اس کے علاوہ پانی کے لیے مشکیزہ، اور 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ کل یہ جہیز تھا۔ اور اس کے یہ جو مشکیزہ اور چکیاں یہ کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ حضرت سیدۃ النساء نے ساری عمر ان چکیوں کو چلانا۔ اللہ، اور آپ خورے بھی دیے تھے 2 میرا خیال ہے شاید، ساتھ پانی کے لیے، مطلب پینے کے لیے آپ خورے وہ بھی۔ اللہ، اور مکان جو تھا وہ ایک دور ایک کرائے پہ مکان لیا گیا، وہاں پر آپ کی رخصتی ہوئی۔
اور اس کے بعد حضرت حارثہ بن نعمان ہائے ہائے۔ ان سے کہا گیا کہ ان کے مکان چونکہ قریب ہیں تو وہ ان سے کہا جائے، تو حضور نے فرمایا اس نے تو بہت خدمت کی ہے میری، بہت سے مکان دیے۔ جب حضرت حارثہ بن نعمان کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مکان میرا چاہیں اپنی صاحبزادی کے لیے لے لیں۔ یہ رخصتی کا موقع وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین پیش ہونا چاہیے، خراج عقیدت پیش ہونا چاہیے کہ اپنا مکان سرکار علیہ السلام کی جگر گوشے کو پیش کر دیا۔ یہ جہیز کل ٹوٹل آپ نے کل جہیز اپنی جگر گوشے کو آپ۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا مجھے بتائیے، میں اصل میں اس وقت میری کیفیت ہی کچھ اور ہو گئی یہ بات کرتے کرتے، ہم نے الجھا دیا اپنے آپ کو کچھ اور جھمیلوں کے اندر۔ ایک تو یہ اتنا سادہ سا جہیز سیدہ کائنات کے لیے، اب جو رخصتی کا منظر ہے، میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ گزارش کی تھی سید صاحب، میری خواہش ہے کہ آج آپ یہ رخصتی کا منظر بیان نہیں ہوتا، یہ پورا بیان کیجئے۔ اس میں جو رضیہ اشعار پڑھے گئے، ازواج مطہرات نے جو پڑھے، جو صحابہ کرام کا جو جلوہ ہوتا، فرشتوں کا جو جلوہ ہوتا، ذرا وہ بتائیے وہ منظر کیا تھا، کس طرح سے رخصتی ہوئی ہے؟ جنید بھائی، اگر تو ایک لائن میں یا چند حروف میں اس منظر کو سمیٹنا چاہوں تو وہ یہ تھا کہ فضائے مدینہ وجد کے عالم میں تھی، اللہ، اور آسمان سے یقیناً رحمتیں، برکتیں، رفعتیں نازل ہو رہی تھیں۔ آج ارباب علم و دانش سے آگے نکل کے عام فہم اور سادہ ذہنوں تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک سے جب سیدہ کائنات کے رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے جوان آگے ننگی تلواریں لے کے اپنی ثقافت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدہ کائنات کو ایک اشب نامی ناکہ پر بٹھایا جاتا ہے، اور جناب سلمان فارس کو یہ عزت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ سبحان۔ اور سب سے بڑی بات جو اس میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور کے گھر سے یہ رخصتی شروع ہوتی ہے، اور اس رخصتی کی مسافت کوئی اور نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کے گرد چکر لگا کے، مسجد نبوی کے گرد اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آگے پوری بارات جو ہے پہلے مسجد نبوی کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ میں کس طرح کن الفاظ میں آپ کو بیان کر کے دوں کہ حضور کے کاشانہ مبارک سے نکلیں، مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئیں، مسجد نبوی میں یہ سارے وجود مسعود اور وجود مقدسہ نفوس قدسیہ وہاں پر موجود ہوں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جناب حضرت ابو طالب کے خاندان کی عزتیں، حضور کی ازواج اور امہات المومنین آپ کی شان میں رجز پڑتی نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب کے خاندان کی عزتیں، یہ میں جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں چند جملے، اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں ساتھ، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، حضور کی ازواج اور ہماری مائیں امہات المومنین جب رجز پڑ رہی ہیں تو پھر آسمان نے اس سے بڑا منظر کیا دیکھا ہوگا؟ حضرت سیدہ ام سلمہ نے جو جملے کہے، مکمل پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ان کی شان کو دیکھا، ان کے صبح و شام کو دیکھا، ان کے دن رات کی گواہی اور شہادت ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، تو جناب ام سلمہ اپنی شہزادی کے لیے، شہزادی کائنات کے لیے کہتی ہیں، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہیں، جن پر ان کی پھپھیاں، یہ جملہ کتنا بڑا ہے، اس کا وزن دیکھیے، جن پر ان کی پھپھیاں اور خالائیں نثار ہیں، اے عالی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی یہ بارات جو ہے مسجد نبوی کے گرد گھوم رہی ہے چاروں طرف، اور یہ رضیہ اشعار جو ہیں وہ ہماری مائیں پڑھ جا رہے ہیں۔ اچھا، پڑھنے والی امہات ہیں اور سننے والی صحابیات ہیں، اور حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نکاح اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یعنی بتایا کہ بارات اگر جائے بیٹیوں کی تو اس طرح سے، اس طریقے سے جانی چاہیے، اس شان سے جانی چاہیے۔ بتائیے ذرا۔ اب صدیق اکبر کی آنکھوں کے نور سیدہ عائشہ صدیقہ نے جس وقت رجز پڑھا تو انہوں نے کیا خوبصورت جملے کہے، کہا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کے چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اور ان کے لیے ایک ایسے پاک اور پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا جو ان ہی کے خاندان سے ہیں۔ یہ ہے پنجتن پاک کی گواہی، یہ ہے چادر تطہیر کی گواہی جو صدیقہ کائنات، جو محبوب کائنات دے رہی ہیں کہ ان ہی کے خاندان سے ہیں۔ لیکن جب ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے جملوں پر رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ کے جملوں پر پہنچتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ محبتیں بھی جانی چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے، یہ پیغام جانا چاہیے۔ جس طرح حضرت عثمان نے 80 درہم کے بدلے 480 درہم دیے، صرف پروٹوکول تھا مولا کائنات، واہ واہ ان کی تکریم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے وہ ایک خودداری کا معاملہ رہے، وگرنہ عثمان اس نکاح پہ اپنا سارا مال بہا دیتے۔ حضرت حفصہ سلام
اللہ علیہ. حضرت حفصہ نے آپ نے تو ڈائریکٹ جس طرح پڑھنا شروع کیا فرمایا اے فاطمہ. یہ جیسے صدقے واری جانے کی کیفیت ہوتی ہے, نظر اتارنے کی کیفیت ماں ہوتی بیٹی ہے. کا بھی تو رشتہ ہے نا, ماں بیٹی کا بھی تو رشتہ ہے. کیا معاملہ ہے. فرمایا اے فاطمہ تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو. اللہ, وہ مسئلہ ہی ختم کر دیے جن پر آج بحث ہوتی ہے. تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو اور تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے. سبحان اللہ. تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے. تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے, اور اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے, اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے, یعنی علی المرتضیٰ جو تمام مردوں سے بہتر ہیں, اور فاطمہ الزہرا جو تمام عورتوں سے بہتر ہیں. اب یہ ان صدائے دل نواز کے ساتھ یہ قافلہ بارات کا نکلا ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر خود پہنچے اور وضو کے لیے پانی منگوایا, اور ان کے سینہ مبارک پر بازوؤں پر پھینک کر چھڑک کے میرے نبی نے جو دعا فرمائی, اس پہ بات کرتے ہیں, کوثر کی تفسیر ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی آخری یہ جو ظاہر یہ جو لمحہ ہے, آخری لمحہ ہے, اور اسی لمحے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ کاشانہ نبوت سے کاشانہ مولا کائنات تک جو ہے وہ بارات پہنچ چکی, رخصتی ہو چکی ہے. اب ظاہر ولیمے کا اہتمام بھی ہونا ہے, اب جوڑے کو جو ہے وہ اپنا باہمی الفت جو ہے اس میں پیدا کروانی, تو سرکار علیہ السلام نے دعائیں بھی دینی ہیں, تو ذرا کچھ اس کا ذکر پاک ہو جائے ساتھ ساتھ. جنید بھائی, رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 درہم عنایت فرمائے اور حکم دیا کہ آپ خود بازار جائیں, کھجور, گھی اور پنیر خرید کر لائیں. ٹھیک. جب حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور, گھی اور پنیر لے آئے تو ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا جس پر ان تینوں چیزوں کو رکھا گیا, اور خود نبی علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے دست کرم سے گھی کے اندر کھجوروں کو مسل کر ملا کر پھر اس کے اندر پنیر کو اس انداز سے ملایا کہ وہ ایک حلوہ تیار ہو گیا. اپنے دست مبارک سے ہو رہا ہے سارا. اب وہ چاشنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں تو تھیں لیکن جن کے دست کرم سے تیار ہو رہی ہیں, اور جو اپنے دست کرم سے اس حلوے کو یا اس خوراک کو بنایا, اس کے بعد آپ نے فرمایا علی جسے چاہو بلا کر لے آؤ. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں گیا, وہاں صحابہ کرام موجود تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو دعوت ہے. تو صحابہ کرام چونکہ کثیر تعداد میں تھے تو میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیار ہوا ہے اس پر کپڑا ڈال دو اور 10 افراد کو بلاتے جاؤ. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 700 صحابہ اس دعوت کے اندر شریک ہوئے اور اس دعوت ولیمہ کو کھایا, لیکن وہ جو خوراک نبی علیہ السلام نے وہ جو پکوان تیار کیا تھا وہ اسی انداز سے موجود تھا. اچھا, اس کے بعد جو آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس میں نبی علیہ السلام نے خود تقسیم فرما دی, امور خانہ داری جو تھے ان کو حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے ذمہ کر دیا, اور گھر کے باہر کے جو معاملات تھے ان کو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا. یعنی یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ والد کا کردار کیا ہونا چاہیے. جی بالکل. واہ واہ واہ. اب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں, فرماتے ہیں فاطمہ جس طرح اللہ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھی. عبادت و ریاضت کے انتہائی سخت معمولات کے اندر بھی انہوں نے میری خدمت میں ذرہ بھر فرق نہیں آنے دیا. وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی, چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی, صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر دیتی, گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے, ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے لیکن وہ کبھی میلی نہیں دیکھی گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کر دی ہو. خود کبھی پہلے نہ کھاتی, زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہیں کی, طبیعت میں بے نیازی رہی, جو ملتا اس پر صبر کرتی, میری کبھی نافرمانی نہیں کی. اس لیے میں جب بھی فاطمہ کو دیکھتا تو میرے تمام غم دور ہو جاتے. حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پروردہ غوث رسالت ہے اور خود سیدہ کائنات بھی اسی گود میں پلی ہے, عبادت کا ایک شوق تھا. نبی علیہ السلام کے معمولات کو دیکھا تو دونوں کو عبادت کا شوق تھا, رغبت تھی. تو نبی علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ سے رخصتی کے بعد پوچھا کہ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت میں میری بہترین مددگار ہیں. یعنی جس طرح عبادت کی مجھے رغبت ہے, شغف ہے, اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عبادت کا شغف ہے. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر جو سیدہ زہرا پاک نے حسن توازن کو قائم رکھا وہ آج کی بیٹیوں کے لیے ایک درس بھی ہے, مشعل راہ بھی ہے. آپ کی وہ سیرت, آپ کا وصفہ, آپ کا وہ کردار آج کی بیٹیوں کے لیے ایک خوبصورت تصویر ان کے سامنے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.